السلام علیکم۔ اماد's اوڈیسی میں خوش آمدید۔ میں ہوں اماد قاصر اور آج ہم ایک انگریزی ناول ڈیونچی کوڈ کو ریویو کریں گے۔ 2003 میں امریکن ناولسٹ ڈین براؤن نے یہ ناول تحریر کیا تھا۔ اس ناول کے علاوہ بھی ان کے بہت شرح آفاق ناولز چھپ چکے ہیں، جیسے اینجلز اینڈ ڈیمنز، ڈسیپشن پوائنٹ، ڈیجیٹل فورٹریس، دی لاسٹ سمبل، انفرنو اور اوریجن۔ لیکن ڈیونچی کوڈ کو ہم بلا شبہ ان کا ماسٹر پیس ناول کہہ سکتے ہیں۔ ڈین براؤن کے ناولز کا 50 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور ٹائمز میگزین نے 2005 میں ڈین براؤن کو 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ ناول کے عنوان کی اگر ہم بات کریں تو ڈیونچی لیونارڈو ڈیونچی کی طرف اشارہ ہے۔ لیونارڈو ڈیونچی اٹلی کے بہت معروف پینٹر تھے، جنہیں پینٹنگ کے علاوہ اسکلپچر اور ہسٹری، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، میوزک، ان تمام علوم میں عبور حاصل تھا اور انہیں پیراشوٹ، ٹینک اور ہیلی کاپٹر جیسی ایجادات کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کی شرح آفاق پینٹنگ جو غالباً دنیا کی معروف ترین پینٹنگ اگر کہا جائے اسے تو بے جانا ہوگا مونالیزا۔ اور مونالیزا کے علاوہ ان کی جو پینٹنگز ہیں دی لاسٹ سپر، دی وٹرووین مین اور دی میڈونا آف دی راکس، ان تمام پینٹنگز کا اس ناول میں ذکر، بلکہ بہت تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ بلکہ ڈین براؤن نے انہی پینٹنگز میں سے مختلف کوڈز جو ہیں ان کے اوپر بات کی ہے۔ یہ ناول شروع ہوتا ہے ایک بہت دلچسپ اور ڈرامائی انداز میں کہ دنیا کا جو مشہور ترین اور سب سے بڑا میوزیم ہے، دی لوور میوزیم پیرس، ان کے کیوریٹر کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کی لاش جو ہے وہ بالکل اسی پوز میں پائی جاتی ہے جو کہ لیونارڈو ڈیونچی کی ایک پینٹنگ ہے دی وٹرووین مین۔ اب وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے اور جو اس ناول کے لیڈ میل کیریکٹر ہیں پروفیسر رابرٹ لینگڈن، جو کہ ہارورڈ کے پروفیسر ہیں سمبولوجی کے، اور ان کے ساتھ ہیں صوفی نیویو جو کہ ایک ینگ کرپٹولوجسٹ ہیں فرانس سے۔ تو یہ دونوں بہت ڈرامائی انداز میں اس مرڈر میں نہ صرف پھنس جاتے ہیں بلکہ رابرٹ لینگڈن کو سسپیکٹ بھی قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب جہاں ایک طرف یہ اس مرڈر میں پھنس جاتے ہیں اور پھر ان کو اس ڈیڈ باڈی کے پاس سے کچھ ایسے کوڈز ملتے ہیں جو کہ انہیں لگتا ہے کہ دانستہ ان کے لیے وہ چھوڑے گئے ہیں تاکہ ان کوڈز کی مدد سے یہ کہیں آگے پہنچ سکے، اور پھر وہاں انہیں کچھ اور کوڈز ملتے ہیں اور یوں ان کوڈز کے ذریعے ایک 2000 سال پرانا راز ہے جس کی جو ان کوڈز تک پہنچ کر اس راز کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اب ناول میں اگر ایک طرف یہ لوگ اس راز تک نہیں پہنچتے تو نہ صرف یہ کہ وہ راز ہمیشہ کے لیے راز ہی رہ جائے گا بلکہ ان کی جان بھی کولیٹرل ڈیمیج میں جا سکتی ہے۔ اب یہاں سے وہ ناول شروع ہوتا ہے اور ڈین براؤن نے بہت ہی کمال خوبصورتی کے ساتھ اس ناول کو تخلیق کیا ہے، اور اس میں انہوں نے لیونارڈو ڈیونچی کی جو پینٹنگز ہیں، جیسے میں نے ابھی لاسٹ سپر پینٹنگ کا ذکر کیا، یہ وہ پینٹنگ ہے جو لیونارڈو ڈیونچی نے میورل ہے بیسیکلی یہ جو 500 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے وہ منظر دکھایا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کروسیفیکیشن سے پہلے والی ایو جو ہے اس پہ جب وہ اپنے 12 حواریوں کے ساتھ آخری کھانا کھاتے ہیں، دی لاسٹ سپر۔ اب اس پینٹنگز میں سے بھی انہوں نے کچھ کوڈز لیے ہیں اور پھر جو باقی میں نے پینٹنگز کا ذکر کیا وہ کوڈز ہیں، اور ان کوڈز کو بھی اس ناول میں بڑی مہارت کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈین براؤن نے اس ناول میں پروپیگنڈا کا جو رول ہوتا ہے، جو ریلیجس کلیرکس اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ پھر ہولی گریل اور میری میگڈلین کا جو کانسیپٹ ہے اور جو ان کا کیریکٹر ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس ناول میں بات کی ہے، اور ناول
جو ڈین براؤن کے ناولز کی ایک خاص بات ہے کہ ان کے ناولز اپنے پہلے پیراگراف سے ہی قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں، اور پھر جب تک وہ ناول مکمل نہیں ہو جاتا قاری اپنے ہاتھ سے اس کتاب کو نہیں رکھتا۔ اس ناول پر ایک مووی بھی بنی تھی، رون ہاورڈ جو ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے 2006 میں ایک مووی بنائی تھی جو کہ اس سال کی باکس آفس پہ دوسری بڑی ہٹ تھی پائریٹس آف دی کیریبین کے بعد۔ اس ناول پر کرٹیسزم بھی ہوا کہ اس ناول میں انہوں نے ایک تو ڈین براؤن نے 2000 سال پرانے ایک راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی اس حوالے سے بھی، اور یہ بھی ان پہ ڈیناؤنس کیا گیا اس ناول کو کہ بہت سی ہسٹورک انیکوریسیز ہیں اس ناول میں، اور مووی پر بھی اسی طرح سے کرٹیسزم ہوا۔ لیکن دونوں یعنی کتاب اور مووی دونوں پر جو کرٹیسزم کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں کی ریڈرشپ اور ویورشپ بڑھ گئی۔ اس کا آخر میں کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہ کہوں گا کہ یاد رکھیے کہ دو چیزیں، اول تو اگر آپ مووی دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی ناول پر بیسڈ تو پہلے آپ اس ناول کو پڑھیں اور اس کے بعد وہ مووی دیکھیں، کیونکہ ناول پڑھتے وقت جو قاری ہوتا ہے اس کی امیجینیشن اپنی پیک پر ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کو اپنی امیجینیشن میں دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اچھے سے اچھے ڈائریکٹر کی بھی مووی اگر بنی ہو اس کانسیپٹ پہ، اس بک پہ، تو وہ آپ کو ڈائریکٹر اپنی ہی آنکھ سے جو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ آپ اسی کے لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ ناول پہلے پڑھنا چاہیے اور اس کی مووی بعد میں دیکھنی چاہیے۔ اور جہاں تک اس ناول کی بات ہے تو اگر کسی کو ہسٹری اور سائنس اور اس میں سمبولوجی اور ان ساری چیزوں میں دلچسپی ہے، اور یہ جو جانرا ہے ڈین براؤن کا جس میں ان کا ایک ٹپیکل تھرلر مرڈر کانسپریسی والا سلسلہ ہوتا ہے، جو کہ اس ناول ڈیونچی کوڈ کے ان کے بعد کے جتنے بھی ناولز ہیں اس میں انہوں نے اسی طرح سے اسے لے کر چلے ہیں، تو یہ ناول ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک بہت ہی دلچسپ، بہت ہی شاندار اور بہت ہی خوبصورت ناول۔ میں نے یہ ناول آج سے کوئی 15 سال پہلے پہلی بار پڑھا تھا، اور پھر اس ناول سے لے کر اب تک بہت سے اور ناولز پڑھے، لیکن بعض کتابوں کا سحر نہیں ٹوٹتا، اور یہ انہی میں سے ایک کتاب ہے۔ تو جو بھی لوگ انگریزی کا اچھا ادب، اچھا فکشن پڑھنا چاہتے ہیں، they must go through the lines of this book ڈیونچی کوڈ۔ بہت شکریہ۔